بیری کو اپنی ٹوپی بہت پسند تھی۔ وہ ایک عام سادہ سی پرانی ٹوپی تھی جو اس کو اس کے باپ نے دی تھی اور اس کے باپ کو اس کے دادا سے ملی تھی۔ شاید یہ ٹوپی اس ملک کی سب سے پرانی اور سادہ ٹوپی تھی۔ اس کے باوجود یہ بیری کو بہت پسند تھی۔ اس میں ایک پر لگا ہوا تھا جو بالکل سیدھا کھڑا رہتا تھا اور ہوا میں لہراتا بہت اچھا معلوم ہوتا تھا۔ اس ملک کے بادشاہ کا نام ڈارون تھا۔ اس کا محل ایک پہاڑ کی چوٹی پر واقع تھا۔ بادشاہ اکثر اپنے محل کی کھڑکی میں کھڑے ہو کر دور دور تک پھیلی ہوئی حویلیوں، عمارتوں، وزیروں اور امیروں کے محلوں کو دیکھتا تھا۔ ان محلوں سے تھوڑے فاصلے پر اوسط درجے کے لوگوں کے مکانات کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ اس کے بعد کھیت شروع ہو جاتے تھے جن کے دونوں طرف غریب کسانوں کی جھونپڑیاں اور کچے مکانات تھے۔ یہ منظر بادشاہ کو بہت ہی بھلا معلوم ہوتا تھا۔ ان کو دیکھتے دیکھتے بادشاہ کا سینہ فخر سے پھول جاتا اور وہ دل ہی دل میں کہتا، میں ان سب کا بادشاہ ہوں، میرا محل سب سے اونچا اور شاندار ہے۔ دور کھیتوں کے آخری کنارے پر ایک جھونپڑی بنی ہوئی تھی جس میں بیری اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتا تھا۔ اپنی جھونپڑی کے دروازے پر کھڑے ہو کر بیری اکثر اس طرف دیکھا کرتا تھا جہاں درمیانے طبقے کے لوگوں کے مکانات تھے، پھر وزیروں اور امیروں کی حویلیاں، شاندار عمارتیں اور ان کے محل تھے، اور ان سب سے بالکل الگ تھلگ اونچی پہاڑی پر بادشاہ کا شاندار محل تھا۔ سورج کی روشنی میں محل کی کھڑکیاں اور دروازے سونے چاندی کے معلوم ہوتے تھے۔ ادھر بادشاہ اس منظر کو دیکھ کر خوش ہوتا تھا اور ادھر بیری اس منظر کو دیکھ کر مایوس ہو جاتا تھا۔ اسے ان سب کے سامنے اپنی جھونپڑی بہت معمولی، حقیر اور بدنما معلوم ہوتی تھی۔ ایک صبح جب کہ ابھی سورج نکلا ہی تھا، بیری شہر کی طرف چل پڑا جہاں درمیانے طبقے کے لوگ رہتے تھے۔ وہ بہت خوش تھا، موسم سہانا تھا اور ہوا بھی خوشگوار تھی۔ جب ہوا بیری کی ٹوپی میں لگے ہوئے پر سے ٹکرا کر لرزتی تو ہلکی سی سرسراہٹ ہوتی جس کو سن کر بیری کی گردن تن جاتی تھی۔ اس ٹوپی کو پہن کر وہ اپنے آپ کو کسی ملک کا بادشاہ محسوس کرتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پوٹلی تھی جس میں بیر تھے۔ وہ ان کو بیچنے کے لیے شہر کی طرف جا رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ جلدی سے بیر بیچ کر پیسے لا کر ماں باپ کو دے دوں گا۔ اس وقت شہر میں بڑی ہلچل مچی ہوئی تھی، لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ سفید گھوڑے پر سوار ایک آدمی زور زور سے اعلان کر رہا تھا، خبردار، ہوشیار، سب ایک طرف ادب سے کھڑے ہو جائیں، بادشاہ سلامت کی سواری آ رہی ہے۔ لوگ راستے کے دونوں طرف کھڑے ہونے شروع ہو گئے۔ انہوں نے اپنی گھوڑا گاڑیاں، بیل گاڑیاں اور ٹھیلے وغیرہ سڑک سے ہٹا لیے تھے۔ سڑک کے دوسری طرف سے گھڑ سواروں کا ایک دستہ آتا نظر آیا۔ وہ سب پیلے رنگ کا لباس پہنے ہوئے تھے۔ ان کے پیچھے گھڑ سواروں کا ایک دوسرا دستہ تھا۔ اس کے سواروں کی وردیاں نیلے اور سرخ رنگ کی تھیں۔ یہ بادشاہ کا محافظ دستہ تھا۔ محافظ دستے کے سردار نے چیخ کر کہا، بادشاہ سلامت کی گاڑی آ پہنچی ہے، سب لوگ ان کی تعظیم کے لیے اپنی اپنی ٹوپیاں سر سے اتار لیں۔ محافظ دستے کے بالکل پیچھے بادشاہ کی شاندار گھوڑا گاڑی تھی۔ اس گاڑی کا رنگ سفید اور سنہرا تھا۔ اس کو 8 مضبوط اور طاقتور گھوڑے کھینچ رہے تھے۔ یہ گھوڑے بالکل سفید تھے۔ بادشاہ کی گھوڑا گاڑی آئی تو سڑک اس طرح ہلنے لگی جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ بیری بھی ہونکوں کی طرح منہ پھاڑے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ جلوس بیری کے قریب سے گزر گیا مگر اچانک بادشاہ کی گھوڑا گاڑی چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ چند گز دور جا کر رک گئی۔ اس کے ساتھ ہی پورا جلوس ٹھہر گیا۔ گھوڑا گاڑی کا پردہ اٹھا، ان میں سے بادشاہ کا چہرہ نظر آیا۔ وہ سخت غصے میں تھا، اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ بیری خوف سے بری طرح لرزنے لگا۔ گاڑی پیچھے کرو، بادشاہ کی آواز گونجی۔ جلوس میں حرکت ہوئی اور ایک ایک کر کے سب گھڑ سوار دستے پیچھے ہٹنے لگے۔ بادشاہ کی 8 گھوڑوں والی خوبصورت گھوڑا گاڑی بھی پیچھے ہٹی۔ گھوڑوں کی ٹاپوں اور ان کی ہنہناہٹ سے سارا علاقہ گونجنے لگا۔ گھوڑا گاڑی آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتی ہوئی بالکل بیری کے سامنے آ کر ایک جھٹکے سے رک گئی۔ بادشاہ نے اپنا سر گاڑی کی کھڑکی سے نکال کر بیری کو گھورتے ہوئے کہا، تم بڑے بے ادب ہو۔ بادشاہ نے غصے سے کہا۔ بیری کا خوف سے برا حال تھا۔
وہ بار بار سوچ رہا تھا کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے، مگر اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ تم نے بادشاہ کے سامنے اپنی ٹوپی کیوں نہیں اتاری؟ عالیجا، میں نے تو اپنی ٹوپی آپ کے سامنے سر سے اتار کر ہاتھ میں لے لی تھی، یہ دیکھیے۔ یہ کہہ کر بیری نے اپنی ٹوپی بادشاہ کو دکھا دی۔ بادشاہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ بری طرح چیخا، جھوٹ بولتے ہو، ٹوپی تمہارے سر پر ہے اور کہہ رہے ہو کہ میں نے ٹوپی اتار لی تھی۔ میری اتنی مجال کہاں کہ میں عالیجا کی بات کو جھوٹ کہہ سکوں۔ اگر ٹوپی تمہارے ہاتھ میں ہے تو تمہارے سر پہ کیا ہے؟ بادشاہ نے غصے سے پوچھا۔ میرے سر پہ؟ اس نے بڑی حیرت سے کہا، اور پھر ہاتھ اوپر کر کے سر کو چھوا۔ واقعی ٹوپی سر پر موجود تھی۔ بیری نے بادشاہ کی طرف مڑ کر بڑی عاجزی سے کہا، عالیجا، بے شک میرے سر پر ٹوپی موجود ہے، مگر یہ میری نہیں ہے۔ ضرور کسی نے شرارت کی ہے اور بھیڑ میں سے میرے سر پر رکھ دی ہے۔ مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں کہ یہ تمہارے سر پر کس طرح پہنچی، بس اس کو فوراً اپنے سر سے اتار لو۔ بادشاہ کا غصہ اب کچھ کم ہو گیا تھا۔ بیری نے جلدی سے ٹوپی سر سے اتار لی۔ وہ یہ دیکھ کر سخت حیران ہوا کہ یہ بالکل اس کی ٹوپی کی طرح تھی، ہو بہو وہی رنگ، وہی سائز اور بالکل وہی پر۔ یکا یک بادشاہ بہت زور سے گرجا، قسم ہے اپنے تاج کی، میں اس نافرمانی کی تمہیں سخت سزا دوں گا۔ کیا میں نے ابھی تمہیں سر پر سے ٹوپی اتارنے کا حکم نہیں دیا؟ بے شک عالیجا، بے شک عالیجا، بیری نے جلدی سے لرزتے ہوئے کہا، میں نے ٹوپی اتار لی ہے۔ تمہارے سر پر ٹوپی اب بھی موجود ہے اور تم کہتے ہو کہ میں نے ٹوپی اتار لی ہے؟ بادشاہ غصے سے بولا۔ بیری نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر ٹٹولا۔ واقعی اس کے سر پر ٹوپی موجود تھی، ایک اور ٹوپی۔ میں نہیں جانتا عالم پناہ، بیری نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا، ایسا میرے ساتھ پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اس کو گرفتار کر لیا جائے، یہ کوئی شعبدے باز ہے، اس کی چال بازی ہم اچھی طرح دیکھ لیں گے۔ اس کو پکڑ لو اور سکھاؤ کہ ٹوپی کس طرح اتاری جاتی ہے۔ بادشاہ نے غصے سے حکم دیا۔ شاہی گھوڑا گاڑی کے کوچوان کا چابک گھوڑوں کی پیٹھ پر لہرایا اور بادشاہ کی گاڑی آگے بڑھ گئی۔ محافظ دستے کے لیڈر نے جھک کر بیری کا گریبان پکڑ لیا۔ اس کے ہاتھ سے بیر کی پوٹلی چھٹ کر دور جا گری۔ ان میں سے بیر نکل کر ادھر ادھر لڑکنے لگے۔ جلوس بڑی شان کے ساتھ محل کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ بیری اب محافظ دستوں کے لیڈر کے پیچھے ان کی کمر پکڑے ہوئے بیٹھا تھا۔ اب اس کا گھوڑا ڈل کی چال چلتا ہوا شہر کی تنگ سڑکوں سے گزرتا رہا۔ جب چڑھائی شروع ہوئی تو ہوا بھی تیز چلنے لگی۔ ہوا سے بیری کی انوکھی ٹوپی اڑتی جاتی تھی، مگر فوراً ہی ایک نئی ٹوپی اس کے سر پر موجود ہوتی۔ 1 2 3 4 بیری برابر گنتا جا رہا تھا۔ ٹوپیاں جس تیزی سے اڑتی اتنی ہی تیزی سے اس کے سر پر پھر موجود ہوتی۔ شاہی قلعوں، حویلیوں اور امیروں کے محلوں سے عورتیں، بچے اور بڑے سب ٹوپیوں کی یہ بارش دیکھ کر سخت حیران ہو رہے تھے۔ اب وہ لوگ پہاڑ پر بنے ہوئے پل پر سے گزر رہے تھے۔ پھر محل کے شاندار دروازے آئے، ان سے گزر کر وہ محل کے وسیع و عریض صحن میں آئے۔ یہاں پہنچ کر محافظ دستے کے لیڈر نے اپنے گھوڑے کی لگامیں کھینچی۔ بادشاہ سلامت تمہارا انتظار کر رہے ہیں، ایک محافظ نے اپنے سردار کو سلامی دیتے ہوئے کہا۔ سردار نے بیری کو زور سے گھوڑے سے نیچے ڈھکیل دیا۔ ایک لمحے کے لیے بیری ہکا بکا رہ گیا۔ وہ سخت خوفزدہ تھا۔ پھر اس نے اپنے آپ سے کہا، میں نے تو کوئی جرم نہیں کیا جو بادشاہ مجھے سزا دے سکے، میں کسی سے کیوں ڈروں؟ یہ سوچ کر بیری نے اپنے کندھے اچکائے اور سینہ تان کر وقار کے ساتھ محل کے اندر داخل ہوا۔ پیچھے سے محافظ نے اس سے آہستہ سے کہا، اس سیاہ قالین پر سیدھے چلتے جاؤ۔ قالین کے دونوں طرف بے شمار محافظ قطار میں ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ بیری لوگوں کی بڑبڑاہٹ صاف سن رہا تھا۔ اس نے اب بھی ٹوپی نہیں اتاری، دیکھو کس شان سے چل رہا ہے۔ بیری سیدھا چلتا ہوا بادشاہ کے تخت کے بالکل سامنے پہنچ کر رک گیا۔ بادشاہ سنہری چمکدار لباس پہنے تخت پر جلوہ افروز تھا۔ اس کے برابر میں اس کا خاص مشیر جانسن کھڑا ہوا تھا۔ اس کی کمر میں جو پٹکا بندھا ہوا تھا اس میں تلوار کے بجائے ایک گول ڈنڈا لٹکا ہوا تھا۔ بادشاہ کے تمام امیر اور وزیر دم سادے خاموش کھڑے تھے۔ بادشاہ نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے بیری کی طرف دیکھ کر کہا، نوجوان، میں تجھے ایک موقع اور دوں گا، کیا تو اپنے بادشاہ کی تعظیم کے لیے اپنی ٹوپی سر سے اتارے گا؟
علی جا، بیری نے اپنی آواز کو بہت ملائم بناتے ہوئے عاجزی سے کہا، میں یقیناً آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا، مگر مجھے ڈر ہے۔ یہ کہہ کر بیری نے سر سے ٹوپی اتاری، مگر نتیجہ وہی نکلا۔ اس کے سر پر ایک اور ٹوپی موجود تھی۔ وہ مسلسل ٹوپی اتارتا رہا اور یہاں تک کہ اس کے پاس ٹوپیوں کا ایک ڈھیر لگ گیا۔ سپہ سالار، وزیر، امیر، حتیٰ کہ خود بادشاہ سخت حیران تھا۔ یہ ان سب کی زندگی کا حیرت انگیز واقعہ تھا۔ کمال ہے، اس نے اتنی سی دیر میں 45 ٹوپیاں اپنے سر سے اتار ڈالی ہیں۔ بادشاہ کا خاص مشیر جانسن بولا، 3 ٹوپیاں تو اس نے میرے سامنے سڑک پر اتاری تھی۔ بادشاہ نے کہا، اور جب میں آپ کے محل کی طرف آ رہا تھا تو پہاڑ پر چڑھتے ہوئے 87 ٹوپیاں ہوا کے زور سے اڑ گئی تھیں۔ بیری نے جلدی سے کہا، 145 ٹوپیاں؟ بڑی حیرتناک بات ہے۔ جانسن ایک کاغذ پر لکھتا جا رہا تھا۔ بادشاہ نے بے صبری سے کہا، چھوڑو اس بات کو جانسن، تم میرے خاص مشیر ہو، یہ بتاؤ کہ اس مسئلے کا کیا حل ہے؟ علی جا، یہ ایک بڑا انوکھا اور حیرت انگیز مسئلہ ہے۔ میری رائے تو یہ ہے کہ ٹوپی بنانے والے کسی ماہر کاریگر کو بلوایا جائے۔ بہت خوب، بادشاہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا، ہمارے وزیروں، امیروں اور افسروں کے لیے مائیکل ٹوپیاں تیار کرتا ہے، اس کو ہمارے سامنے پیش کیا جائے۔ حکم کی تعمیل ہوگی علی جاں، کہہ کر سپہ سالار باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد بادشاہ کے دربار میں ایک بہت ہی چھوٹے قد کا آدمی داخل ہوا۔ اس کے سر پر اس کے قد سے بھی بڑے سائز کی ٹوپی تھی۔ یہ مائیکل تھا۔ اس کے پٹکے کے ساتھ تلوار کی جگہ پر ایک بڑی سی چمکدار کینچی لٹک رہی تھی۔ بادشاہ نے مائیکل سے کہا، ایک نظر اس لڑکے کی ٹوپی پر ڈالو۔ مائیکل نے بیری کو اور پھر اس کی ٹوپی کو دیکھا اور پھر گھوم کر بادشاہ کی طرف منہ کر لیا۔ اس نے سر جھکا کر بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی اور اب اگلے حکم کا انتظار کر رہا تھا۔ کیا خیال ہے؟ اس ٹوپی کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہو؟ بادشاہ نے مائیکل سے پوچھا۔ مائیکل نے سر جھکاتے ہوئے کہا، علی جاں، میں شاہی درزی ہوں اور آپ کے وزیروں اور امیروں کے لیے ٹوپی بناتا ہوں۔ وہ ٹوپیاں سونے چاندی کے تاروں سے بنائی جاتی ہیں، ان میں ہیرے، جواہرات اور سچے موتی ٹانگے جاتے ہیں، اور آپ مجھ سے اس معمولی قسم کی پرانی ٹوپی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ میں اس کے بارے میں کیا عرض کروں؟ اس دربار کا ہر شخص اسے دیکھ رہا ہے کہ یہ ایک معمولی سی ٹوپی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسی سستی ٹوپی نہیں دیکھی۔ پھر تو تمہارے لیے یہ بہت آسان ہوگا۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے مسکرا کر مائیکل کو دیکھا اور پھر کہا، تم اس لڑکے کے سر سے یہ ٹوپی اتار لو، یہ تو بالکل آسان بات ہے۔ یہ کہہ کر مائیکل اپنے پنجوں پر اچکا اور ہاتھ بڑھا کر ٹوپی کو نیچے گرا دیا۔ ٹوپی فرش پر گر گئی، مگر بیری کا سر خالی نہیں ہوا۔ اس کے سر پر ایک اور ٹوپی موجود تھی۔ بھوت! مائیکل نے گھبرا کر کہا اور کانپتے ہوئے دربار سے نکل کر بھاگ گیا۔ اف! بادشاہ نے غصے سے اپنا سر پکڑ لیا۔ اگر مائیکل اس کے سر سے ٹوپی نہیں اتار سکا تو پھر یقیناً یہ بہت غیر معمولی ٹوپی ہے۔ 136 جانسن نے لکھتے ہوئے کہا۔ اس کی پیشانی پر سوچ کی لکیریں صاف نظر آ رہی تھیں۔ علی جاں، میرا خیال ہے ہمیں اپنے سب ذہین اور عقل مند لوگوں کو یہاں طلب کر لینا چاہیے۔ بادشاہ نے کہا۔ پھر اس نے سپہ سالار کو حکم دیا، ہیری کو بلاؤ، وہ میری حکومت اور میرے ملک کے بارے میں ایک ایک بات جانتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد دربار میں ایک بوڑھا آدمی داخل ہوا۔ اس نے ایک نظر بیری کو دیکھا اور پھر اس کے آس پاس لگے ہوئے ٹوپیوں کے ڈھیر کو دیکھا۔ ہیری، تم میری سلطنت کے سب سے ذہین آدمی ہو، کیا تم اس شخص کے سر سے اس کی ٹوپی اتار سکتے ہو؟ ہیری نے انکار میں سر ہلایا اور آہستہ سے بولا، جی نہیں۔ تو پھر ہیری کے باپ کو بلا کر لاؤ۔ بادشاہ نے حکم دیا۔ وہ نہ صرف میری حکومت اور ملک کے بارے میں ایک ایک بات جانتا ہے بلکہ باہر کی دنیا کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے۔ اس بار جو بوڑھا شخص دیوان خاص میں آیا وہ پہلے والے سے بھی زیادہ بوڑھا تھا۔ وہ ہیری کا باپ تھا۔ اس نے ٹوپیوں کو ڈھیر کو دیکھا اور پھر خاموش کھڑا اپنی داڑھی کھجانے لگا۔ جو اور جا کر ہیری کے دادا کو لو، بادشاہ نے حکم دیا۔ اسے نہ صرف اس دنیا بلکہ بہت سی دنیاؤں کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہے۔ وہ ان دنیاؤں کے بارے میں بھی بہت جانتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ ایک بہت ہی کمزور اور بہت بوڑھا شخص دربار میں آیا۔ اس کو 2 محافظ سہارا دیے ہوئے تھے۔
اس کی لمبی داڑھی برف کی طرح سفید تھی اور اس کے پیڑ تک لٹک رہی تھی۔ اس کی بھویں اور پلکیں تک بالکل سفید تھیں۔ اس نے بھی بیری کے سر پر موجود ٹوپی اور فرش پر پڑی ہوئی ٹوپیوں کے ڈھیر کو دیکھا اور مایوسی سے سر ہلا دیا۔ بادشاہ غصے سے جھنجھلا بیٹھا۔ کیا میری اس حکومت میں کوئی بھی ایسا نہیں جو بیری کے سر سے یہ ٹوپی اتار دے؟ محل کے جھروکے کے دوسری طرف سے ایک بہت باریک اور ہلکی سی آواز آئی۔ کیا بات ہے چچا جان؟ بادشاہ نے آگے بڑھ کر جھروکے سے دوسری طرف دیکھا اور کہا، یہاں تمہاری عمر کا ایک لڑکا ہے، وہ اپنے سر سے میری تعظیم کے لیے ٹوپی نہیں اتار رہا ہے۔ بیری نے بھی بادشاہ کے پیچھے سے اچک کر دیکھا، وہاں ایک لڑکا کھڑا ہوا تھا۔ وہ لڑکا بہت مغرور لگ رہا تھا۔ یہ الفریڈ تھا، بادشاہ کا بھتیجا۔ آپ اسے یہاں بھیج دیں، میں اس کا دماغ درست کر دوں گا، الفریڈ نے بڑی اکڑ اور لاپرواہی سے کہا۔ تھوڑی دیر کے لیے بادشاہ نے کچھ سوچا، اس نے اپنا تاج اتار کر سر کھجایا اور پھر کہا، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے تم یہ کام کر لو، کوشش کرنے میں کیا حرج ہے، اس کو الفریڈ کے پاس لے جاؤ۔ بادشاہ نے حکم دیا اور بادشاہ کے دو محافظ بیری کو لے کر الفریڈ کے پاس چلے گئے۔ جیسے ہی الفریڈ کی نگاہ بیری اور اس کی ٹوپی پر پڑی، وہ زور سے ہنس دیا۔ پھر اس نے بڑی حقارت سے بیری کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ ٹوپی تمہارے سر سے نہیں اتر رہی ہے، یہاں سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ اس نے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے ویسے بھی تیر اندازی کی مشق کرنے کے لیے کسی نشانے کی ضرورت تھی۔ بیری نے دیکھا کہ الفریڈ کے پاس ایک چھوٹی سی تیر کمان ہے۔ الفریڈ نے بیری سے کہا، مجھے اپنے ابا کی تیر کمان بھی چلانی آتی ہے، مگر تمہارے جیسی ٹوپی کو اڑانے کے لیے میرا یہی تیر کمان کافی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے تیر کمان میں لگایا اور بیری کے سر کا نشانہ باندھ کر چیر چلا دیا۔ تیر سنسناتا ہوا بیری کی پیشانی کی طرف بڑھا اور اس کی ٹوپی کو اڑا کر لے گیا، مگر وہاں دوسری ٹوپی موجود تھی۔ اس کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا تیر مسلسل چلتے رہے، ٹوپی اڑتی رہی اور اس کی جگہ دوسری ٹوپی آتی رہی۔ آخر الفریڈ کے تیر ختم ہو گئے، مگر ٹوپی اب بھی بیری کے سر پر موجود تھی۔ الفریڈ زور سے چیخا، یہ دھوکے باز ہے، یہ کوئی چال باز ہے۔ اس نے اپنا تیر کمان زمین پر پھینک دیا۔ 154 ٹوپیاں، جانسن نے آہستہ سے کہا، یہ ٹوپی مجھے پاگل کر دے گی۔ بادشاہ غصے سے بولا اور پھر کچھ سوچ کر کہنے لگا، میری سب سے بہترین تیر کمان لاؤ اور فوج کے سب سے ماہر تیر انداز یومن کو بلاؤ۔ ہاں، یومن سے بڑا ماہر تیر انداز کوئی نہیں ہے، حال کے سبھی امیروں اور وزیروں نے ایک ساتھ کہا۔ ایک بہت ہی موٹا، لمبا تلنگا آدمی دربار میں حاضر ہوا۔ وہ بالکل جو معلوم ہو رہا تھا۔ یومن، بادشاہ کی آواز گونجی، اس لڑکے کی ٹوپی کو اپنے تیر سے اڑا دو۔ یہ دھیان رکھنا کہ یہ ٹوپی دوبارہ اس کے سر پر نظر نہ آئے۔ بیری اس وقت بری طرح لرز رہا تھا، اس سے سیدھا بھی کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ یومن نے اپنی شاندار کمان جھکائی، نشانہ باندھا اور تیر سنسناتا ہوا کمان سے نکل کر ٹوپی میں لگا اور ٹوپی کو لیتا ہوا دور جا کر ایک درخت کے تنے میں پیوست ہو گیا۔ مگر بیری کے سر پر بالکل ویسی ہی ٹوپی موجود تھی۔ یہ دیکھ کر یومن کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ وہ کہنے لگا، یہ کالا جادو ہے۔ ہاں، یہ جادو ہی معلوم ہوتا ہے، ہمارے جادوگروں کو بلاؤ۔ بادشاہ نے حکم دیا۔ تھوڑی دیر میں لمبے لمبے سیاہ چوغے پہنے ہوئے 7 جادوگر دربار میں داخل ہوئے۔ بادشاہ نے ان سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ کوئی اس لڑکے کے سر سے یہ ٹوپی اتار دے۔ جادوگر بیری کے چاروں طرف کھڑے ہو گئے اور کچھ منتر پڑھنے لگے۔ کیا تمہارے منتروں سے اس لڑکے کے سر سے ٹوپی اتر جائے گی؟ بادشاہ نے جادوگروں سے پوچھا۔ جی ہاں، جادوگروں نے جواب دیا۔ مگر بادشاہ نے پریشانی سے کہا، اس کے سر پر ٹوپی موجود ہے، تمہارا یہ منتر کتنی دیر میں اثر کرے گا؟ 10 برس بعد، جادوگروں نے ایک ساتھ جواب دیا۔ 10 برس؟ بادشاہ غصے سے بولا، بھاگ جاؤ بیوقوفو، میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ اس ٹوپی سے چھٹکارا پانے کے لیے میں 10 برس تک انتظار نہیں کر سکتا۔ الفریڈ نے بادشاہ کے کان میں چپکے سے کہا، اس کا سر ہی قلم کرا دیجئے۔ جب سر ہی نہیں ہوگا تو ٹوپی کہاں ہوگی؟ ہاں، خیال تو اچھا ہے، بادشاہ نے کہا، مگر کیا میں ایسا کر سکوں گا؟ پھر اس نے ایک دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بیری سے کہا، لڑکے، اس دروازے سے اندر چلے جاؤ، نیچے تہہ خانے میں جلاد ہوگا،
اس سے کہنا تمہارا سر قلم کر دے۔ بیری کی تو حالت غیر ہو گئی، مگر اسے ہر حال میں بادشاہ کے حکم کی تعمیل کرنا تھی۔ تہ خانے میں سیڑھیوں سے اترتے ہوئے اس نے اپنے آپ سے کہا، میرے لیے یہ آخری موقع ہے، مجھے یہ ٹوپی اتار دینی چاہیے۔ یہ کہہ کر اس نے ایک کے بعد ایک ٹوپیاں اتارنی شروع کر دیں، یہاں تک کہ 232 ٹوپیاں اپنے سر سے اتار کر پھینک دیں، مگر ٹوپی نے اس کے سر کی جان نہ چھوڑی۔ اسی اندھیرے میں سے ایک آواز آئی، کون ہے؟ بیری مڑا اور اب وہ تہ خانے میں موجود تھا۔ وہاں پر جلاد بڑی بیزاری سے اپنی کلہاڑی کی دھار تیز کر رہا تھا۔ اس کے پاس کوئی کام نہ تھا، اس لیے اس میں سستی آ گئی تھی۔ حالانکہ وہ بڑی بے رحمی کا کام کرتا تھا، مگر پھر بھی بہت خوش مزاج نظر آ رہا تھا۔ بیری نے اس سے کہا، بادشاہ کا حکم ہے کہ تم میری گردن اڑا دو۔ او، کیسی عجیب بات کر رہے ہو؟ جلاد نے اس کو بڑی دلچسپی سے دیکھتے ہوئے کہا، تم تو بڑے اچھے لڑکے لگتے ہو، مگر بادشاہ کا حکم ہے اور تم کو یہ کام کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، جلاد نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا، مگر پہلے اپنی ٹوپی اتار دو۔ مگر کیوں؟ بیری نے جواب دیا، یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم۔ جلاد نے کہا، مگر یہ قانون ہے اور میں کسی کا سر اس کی ٹوپی کے ساتھ نہیں کاٹ سکتا۔ اچھا، تو یہ ٹوپی تم خود اتار لو۔ یہ کہہ کر بیری نے اپنا سر جلاد کے آگے جھکا دیا۔ جلاد نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر سے ٹوپی اتار دی۔ ہے یہ کیا؟ اس کے منہ سے نکلا۔ وہ حیرت سے منہ پاڑے بیری کو گھور رہا تھا، جس کے سر پر ایک اور ٹوپی موجود تھی۔ پھر اس نے وہ ٹوپی بھی اتار دی۔ اس کے بعد تو جیسے قطار لگ گئی۔ جلاد ایک کے بعد ایک ٹوپی اتارتا رہا اور دوسری ٹوپیاں اس کے سر پر آتی رہیں۔ آخر اس نے اپنی کلہاڑی پھینک دی اور بولا، میں تمہاری گردن نہیں کاٹ سکتا۔ اس نے بیری سے ہاتھ ملایا اور اسے واپس دربار میں بھیج دیا۔ دربار میں بادشاہ آرام سے تخت پر بیٹھا جلاد کا انتظار کر رہا تھا۔ بیری کے قدموں کی آواز سن کر اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا اور حیرت سے بولا، تم زندہ ہو؟ عالی جاں، میں معافی چاہتا ہوں، ٹوپی کے ساتھ میرا سر نہیں کاٹا جا سکتا، یہ قانون اور قاعدے کے خلاف ہے۔ اچھا، تو یہ بھی نہیں ہو سکتا؟ بادشاہ نے ٹھنڈی سانس بھری اور پوچھا، اب کل کتنی ٹوپیاں ہو گئیں؟ جلاد نے میرے سر سے 13 ٹوپیاں اتاری تھیں۔ خود میں نے 178 ٹوپیاں تہ خانے کی سیڑھیوں پر جاتے ہوئے اتاری تھیں۔ بیری نے بادشاہ کو گنتی بتائی۔ 386۔ جانسن جھکا ہوا کاغذ پر کچھ لکھ رہا تھا۔ چچا جان، الفریڈ بولا، میرے پاس اس مسئلے کا حل ہے۔ اس کو محل کے سب سے اونچے برج پر بھیج دیجئے، وہاں سے میں اس کو خود نیچے دھکا دے دوں گا۔ الفریڈ، تم میرے بہت ذہین بھتیجے ہو، تم نے بہت بہترین ترکیب بتائی ہے۔ اب بادشاہ اور الفریڈ بیری کو ساتھ لے کر محل کے سب سے اونچے برج کی طرف چل دیے۔ وہ چڑھتے جا رہے تھے، سیڑھیاں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ یہ میرے لیے بس آخری موقع ہے، بیری ہانپتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ اس نے اپنے سر سے ٹوپی کو نوچ کر پھینک دیا۔ 357۔ پھر اس نے دوسری ٹوپی پھینکی، 358۔ اس کے بعد وہ جھنجھلا گیا اور تیزی سے ٹوپیاں سیڑھیوں پر پھینکتا ہوا اوپر چڑھتا رہا۔ سر پر سے ٹوپیاں اتار کر پھینکتے پھینکتے اس کے بازو دکھنے لگے، مگر ٹوپیاں چلی آ رہی تھیں۔ 448، 449، 450۔ اس کے پیچھے جانسن گنتی گنتا ہوا اوپر چڑھ رہا تھا۔ یکا یک جانسن رک گیا۔ وہ جھک کر نیچے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں ملیں اور پھر دیکھا، اب ٹوپیاں بدلنا شروع ہو گئی تھیں۔ ٹوپی نمبر 451 میں 1 کے بجائے 2 پر لگے ہوئے تھے، 452 میں 2 کے بجائے 3 پر تھے اور 453 میں 4۔ اس کے علاوہ اس میں ایک چھوٹا سا ہیرا بھی لگا ہوا تھا۔ عالی جاں، عالی جاں، جانسن زور سے چیخا، مگر بادشاہ اور الفریڈ اب اتنی اونچائی پر تھے کہ وہ اس کی آواز نہ سن سکے۔ وہ محل کے سب سے اونچے برج پر تھے۔ الفریڈ نے مڑ کر بیری کو حکم دیا، آگے بڑھو اور دیوار پر چڑھ جاؤ، اب مجھ سے انتظار نہیں ہو سکتا۔ بیری آگے بڑھ کر دیوار پر چڑھا تو الفریڈ اور بادشاہ کے منہ حیرت سے کھل گئے۔ وہ بہت ہی خوبصورت تاج پہنے ہوئے تھا۔ ایسا تاج تو کبھی کسی نے دیکھا بھی نہیں تھا۔
خود بادشاہ کو بھی ایسا تاج نصیب نہیں ہوا تھا۔ اس میں انڈے کے برابر ایک سفید دودھیا رنگ کا بے داغ ہیرا جگمگا رہا تھا۔ اس پر شتر مرغ اور مور کے رنگ برنگے کئی پر لگے ہوئے تھے۔ اس تاج کے سامنے تو بادشاہ کا تاج بھی مان پڑ گیا تھا۔ الفریڈ چند قدم آگے بڑھا۔ بیری سمجھ گیا کہ اس کا آخری وقت آن پہنچا ہے۔ ٹھہرو، بادشاہ زور سے چیخا۔ اس کی نگاہ اس شاندار تاج سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ میں اب انتظار نہیں کر سکتا، الفریڈ نے جواب دیا۔ بس اب ہم اس کو یہاں سے دھکا دے کر اس قصے کو ختم کر دیں گے۔ اس ٹوپی نے مجھے پاگل کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے بیری کی طرف بڑھا، مگر بادشاہ نے اس کو پیچھے سے پکڑ لیا۔ یاد رکھو، کبھی بادشاہ کے حکم کے خلاف کام نہیں کرتے۔ یہ کہہ کر اس نے الفریڈ کو ایک طرف دھکیل دیا۔ پھر بادشاہ مسکراتا ہوا بیری کی طرف بڑھا اور کہنے لگا، اگر تم یہ شاندار تاج میرے ہاتھ بھیج دو تو میں تمہارا شکر گزار ہوں گا۔ 498، 499۔ جانسن بادشاہ کے خاص مشیر کی تھکی ہوئی آواز آئی، جو ابھی برج کی چھت پر ہانپتا کانپتا پہنچا تھا۔ اس نے بیری کے سر کے تاج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، پورے 500۔ 500؟ بادشاہ حیرانی سے بولا، تم اس تاج کے بدلے میں مجھ سے 500 سونے کے سکے لے لو۔ جو آپ چاہیں عالی جاں، میں نے اس سے پہلے کبھی اس طرح کی چیز نہیں بیچی ہے، اب جو آپ کا حکم، بیری نے جواب دیا۔ بادشاہ کے ہاتھ خوشی سے کپ کپانے لگے۔ وہ بیری کے تاج کو اپنے ہاتھوں میں لینا چاہتا تھا۔ آہستہ آہستہ بیری کو محسوس ہوا کہ اس کے سر سے تاج کا وزن ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اس نے اپنی سانس روک لی۔ پھر اچانک اسے اپنے بالوں اور سر میں شام کی ٹھنڈی ٹھنڈی اور خوشگوار ہوا کا احساس ہوا۔ اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ ہیری کا سر اب خالی تھا، وہاں اب کچھ نہیں تھا۔ دیکھیے علیجا، دیکھیے، وہ خوشی سے چیخا۔ نہیں نہیں، تم مجھے دیکھو، بادشاہ نے جواب دیا، اور اس نے وہ شاندار تاج اپنے سر پر رکھ لیا۔ بادشاہ اور ہیری ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے خوش خوش سیڑھیوں سے نیچے اترے۔ بادشاہ نے بیری کو انعام سے مالا مال کر دیا۔ جب بیری واپس اپنے گھر پہنچا تو اس کے ہاتھ میں نہ کوئی پوٹلی تھی اور نہ سر پر کوئی ٹوپی۔ ہاں، اس کے پاس 500 سونے کے سکے تھے۔ بادشاہ نے یہ حکم بھی دیا کہ بیری کے سر پر سے جتنی ٹوپیاں بھی گری تھیں یا پھینکی گئی تھیں، وہ ایک شیشے کے صندوق میں بند کر کے اس کے تخت کے برابر رکھ دی جائیں۔ مگر نہ تو بادشاہ، نہ اس مملکت کا کوئی اور شخص اور نہ خود بیری کبھی اس بات کو سمجھ سکے کہ وہ طلسمی ٹوپیاں کہاں سے آئی تھیں۔ وہ ہر پوچھنے والے کو صرف یہ بتاتا، ٹوپیاں خود آئیں اور آتی چلی گئیں اور اب آئندہ کبھی نہیں آئیں گی۔